نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ جب لے لیتے ہیں دو لینے والے دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے بیٹھے ہوئے، نہیں بولتا انسان کوئی قول مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع اور محیط ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ چھوٹی بڑی تمام اشیاء، تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا علم تو کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، میں نے جو فرشتے تمہارے اوپر مقرر کیے ہوئے ہیں ان کا علم دیکھ لو، میں نے ان کو کتنا علم دیا ہے۔ ہر انسان پر دو فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، ایک دائیں جانب دائیں کندھے پر اور دوسرا بائیں جانب بائیں کندھے پر موجود ہے، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ دو فرشتے، ان کی کیا ڈیوٹی ہے اور کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا کہ جب انسان حسنات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو نیکی کا قول یا فعل وہ لکھ لیتے ہیں، اور جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ جو دائیں جانب والا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں جانب والا ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ کاتب الحسنات اور کاتب السیئات، یہ دو فرشتے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالی کا یہ نظام کس قدر محکم ہے، فرمایا کہ کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے، ہر بندہ اس نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما، فرمایا کہ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ما یمکرون، جو لوگ مکر کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، ہر بات چھوٹی موٹی سب لکھ رہے ہیں۔ یہ کسی وقت انسان سے جدا بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ مواقع کہ جہاں انسان اپنا سطر کھولتا ہے یہ دور ہو جاتے ہیں۔ وہ سطر کھولتا ہے بول و براز کے وقت، جماع کے وقت، تو جب بھی آدمی ننگا ہوتا ہے اس وقت یہ فرشتے انسان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر اسی حالت میں انسان کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ تو ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ دور ہونے کے باوجود، تھوڑا فاصلے پر ہونے کے باوجود، ان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے اس حالت میں فلاں گناہ کیا ہے، تو وہ گناہ اس ننگی حالت میں بھی اگر کرے تو وہ گناہ بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی برہنہ ہو جائے اور یہ سوچے کہ اب تو فرشتے گئے، اب میرا گناہ کہاں لکھا جائے گا۔ فرمایا نہیں، انسان کی حسنات ہوں یا سیئات ہوں، اچھائی یا برائی، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے
ہمارے جو بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کم از کم تم انسانوں سے حیا نہیں کرتے تو اپنے ساتھ رہنے والے فرشتوں سے حیا کر لو، ان فرشتوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ دو۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے، اور ان میں سے جو دائیں کندھے والا ہے یہ امین ہے اور یہ نگران ہے اس پر جو بائیں کندھے والا ہے اس پر، یعنی یہ سردار ہے اور وہ اس کا محتاط ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ درج کیا ہے ابن ابی حاتم کی روایت سے، فرمایا کہ جب کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی لکھ لی جاتی ہے کہ اس نے نیکی کر لی ہے، کر لیتا ہے تو 10 گنا اس ثواب کے ساتھ لکھ لی جاتی ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کرنے پر بھی یہ فرشتہ کہتا ہے جو نیکیاں لکھنے والا ہے ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ اس لیے علماء نے فرمایا جب بھی گناہ ہو تو انسان کو توبہ جلدی کرنی چاہیے تاکہ وہ لکھا بھی نہ جائے، لیکن جب انسان توبہ نہیں کرتا اور ڈھیٹ بن جاتا ہے پھر یہ فرشتہ اس سے اجازت لے کر اب میں لکھ لوں، وہ کہتے ہیں اب لکھ لو، تو پھر بعد میں وہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس صورت میں سورہ قاف میں ان 2 فرشتوں کو اس طرح ذکر کیا، آپ ترجمے کی طرف دوبارہ توجہ فرمائیں گے، اذ یتلقی المتلقیان، کہ جب لے لیتے ہیں 2 لینے والے ہر انسان کے عمل کو لیتے ہیں، وہ ہے کہاں؟ عن الیمین و عن الشمال قعید، کہ دائیں جانب بائیں جانب انسان کے یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، قعید بیٹھنے والا۔ تو یہ ایک کہانی نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ جناب یہ بیان کر دیا جاتا ہے، یہ بیان کرنے والے پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، نہیں، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے سنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار مسجد میں نہ جاؤ یار، یہ مولوی ایسے ڈراتے رہتے ہیں، یہ قرآن مولویوں کا ہے، یہ قرآن اللہ کا ہے، اللہ بیان کر رہے ہیں عن الیمین و عن الشمال قعید، دائیں جانب اور بائیں جانب 2 فرشتے اللہ نے بٹھا رکھے ہیں۔ اب یہ قرآن ثابت کر رہا ہے، اب اس کو نہ بیان کریں تو اور کیا بیان کریں؟ وہ قصے اور کہانیاں ہیں جی کہ جو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں اور لوگ مزے سے سنتے رہتے ہیں، ایسی کہانیاں اور قصے، یعنی کہ ایک آدمی دوسرے کے پاس گیا، میری اولاد نہیں ہو رہی، اچھا تو ٹھیک ہے تو چلا جا، تیرے کھاتے میں نے 10 لڑکے لکھوا دیے، چل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے کھاتے کھول رکھے ہیں، لڑکے لکھے جا رہے ہیں، لڑکیاں لکھی جا رہی ہیں، اولاد کے خزانے تمہارے پاس ہیں، اولاد کے خزانے تو سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے، ہے جی، تو یہ لکھوائے جا رہے ہیں، آؤ جی میں لکھ کے دیتا ہوں۔ تو یہ کہانیاں لوگ سننے کے عادی ہو گئے۔ قرآن کا بیان ہے 2 فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں، ہر انسان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، عن الیمین و عن الشمال قعید، دائیں جانب بھی ایک فرشتہ ہے اور بائیں جانب، اور اللہ نے جہاد کو، دونوں جہتوں کو بھی صراحت کے ساتھ ذکر کیا، عن الیمین دائیں جانب، عن الشمال بائیں جانب قعید، ہر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ علماء نے ایک نقطہ بیان کیا کہ قائد کا معنی بھی عربی میں ہوتا ہے بیٹھنے والا، قعید کا معنی بھی بیٹھنے والا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قعید اس کو کہیں گے جو ہر حالت میں ساتھ رہے، آمزی کے انسان بیٹھا ہو یا کھڑا ہو یا لیٹا ہو یا چل پھر رہا ہو، تو ہر حالت میں جو ساتھ رہے اس کو کہتے ہیں قائد، اور قائد صرف اس کو کہیں گے جو پاس بیٹھنے والا ہو۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے قائد کے لفظ کو استعمال نہیں کیا بلکہ قعید کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ فرشتے بھی ہر حالت میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انسان کے جتنے بھی
افعال ہیں اور اعمال ہیں، ان میں سب سے ہلکا عمل گفتگو ہے۔ انسان کی گفتگو یہ انسان کے اعمال میں سے یہ کرنے کے اعتبار سے ہلکا کام ہے۔ ہاتھوں کا کام پھر بھاری ہے، پاؤں سے چلنا پھر بھاری ہے، یہ سب سے ہلکا جو کام ہے وہ ہے بولنا۔ یہ بولنا کرنے کے اعتبار سے ہلکا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے کاموں میں جو سب سے ہلکا کام ہے، دیکھو اس کو کس طرح محفوظ کیا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول، انسان نہیں نکالتا اپنے منہ سے کوئی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر فرشتہ اس کے پاس ایک نگہبان، یہ دونوں نگہبان ہیں، اگر اچھی بات نکالی ہے تب بھی یہ نگہبان ہے، اور اگر بری نکالی ہے تو ادھر والا نگہبان ہے۔ نگہبان فرشتہ عتید تیار ہو کر بیٹھا ہے، جو بھی بولتا ہے انسان منہ سے وہ لکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اس کے پاس فرشتہ موجود ہے، وہ درج کر لیتا ہے۔ علماء کی اس میں بحث ہوئی ہے، آج کل کے علماء مراد نہیں ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے جید تابعین تبع تابعین علماء، انہوں نے فرمایا کہ آیا جو بھی انسان بات کرتا ہے وہ لکھ لی جاتی ہے یا کوئی اس میں تخصیص ہے، کوئی خصوصی گفتگو لکھی جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، لکھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ ہے، ہر بات نہیں لکھی جاتی۔ فرمایا کہ جس قول پر ثواب ملنا ہو وہ لکھا جاتا ہے، اور جس قول پر یہ عتاب ہونا ہو، سزا ملنی ہو، وہ لکھا جاتا ہے۔ ہر قول نہیں لکھا جاتا، جو جائز گفتگو ہے وہ نہیں لکھی جاتی۔ لیکن علماء کا دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا ہر بات لکھی جاتی ہے، یہ ثواب والی بھی، عقاب والی بھی، اور مباح گفتگو، جائز گفتگو جو ہے وہ بھی لکھ لی جاتی ہے، لیکن ثواب اور عقاب تو اسی پر ہوگا۔ یہ مثلا میں نے کسی کو کہا پانی لاؤ، اب یہ پانی لاؤ، یہ پانی لانے والے پر میں نے کہا پانی، یہ ایک گلاس پانی لاؤ، میں نے یہ کہا، اب یہ جائز گفتگو ہے لیکن نہ اس پر کوئی ثواب ہے نہ عقاب ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، اس کو پانی پلانے پر ثواب ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن میرے بولنے پر نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کہوں سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا استغفر اللہ، یا ماشاء اللہ، ان اچھے کلمات پر ثواب ملے گا، یہ لکھے جائیں گے۔ یا کسی کو کوئی گالی دیتا ہے اور غیبت کرتا ہے یا چغلی کھاتا ہے تو اس کو لکھا جائے گا تاکہ اس کو سزا دی جائے۔ تو فرمایا مباح گفتگو کے تین حصے ہو گئے، ایک یہ ہے کہ ثواب ملے گا، ایک مباح ہے، جائز ہے کہ اس پر نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ جس پر عقاب ہونا ہے، جس پر سزا ملنی ہے۔ یہ تین قسم کی گفتگو انسان کرتا رہتا ہے۔ تو علماء جو اکثریت میں ہیں وہ یہ فرماتے ہیں لکھا سب کچھ جاتا ہے، لیکن کسی پر ثواب ملے گا، کسی پر سزا ہوگی، یہ اور کسی پر کچھ نہیں ملے گا، ایسا بھی ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر ایک کو یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے، قل الخیر والا فاسکت، فرمایا کہو تو اچھی بات کہو ورنہ یہ خاموش رہو، یہ بہتر ہے۔ حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی کہ دو فرشتے ہیں، اور ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، اور وہ نیکیاں لکھنے والا ہے وہ برائیاں لکھنے والا ہے، اور ہر بات کو لکھنے کے لیے فرشتہ تیار ہے۔ فرمایا اس بات نے، یہ قرآن اور حدیث کی اس گفتگو نے بہت سی باتوں سے مجھے بچا لیا ہے، میں اب زیادہ گفتگو نہیں کرتا، یہ فرمایا بچ جاتا ہوں، خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ اس لیے زیادہ بولنا بھی انسان کے لیے مضر ہوتا ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہ جو زبان دی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ جب ہلکا کام تمہارا، یہ گفتگو، یہ ہلکا جو کرنے میں ہلکا ہے، یہ نہیں ہے کہ انجام کے اعتبار سے ہلکا ہے، نہ کرنے کے اعتبار سے جو ہلکا ہے، جب وہ لکھا جاتا ہے
تو تمہارے ہاتھ اور پاؤں کے جو کام ہیں وہ کیوں نہیں لکھے جائیں گے؟ وہ تو بھاری بھاری کام ہے، تو ہلکا لکھا جاتا ہے تو بھاری تو بطریق اولا لکھا جائے گا۔ اس لیے انسان کا ایک ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور وہ ریکارڈ سامنے آئے گا۔ یہ اس لیے آدمی کو اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہیے، یہ اور کثرت سے استغفر اللہ۔ کون سا ایسا عمل ہے، یہ بھی حدیث پاک سے ہم ثابت کر دیں، کون سا ایسا عمل ہے کہ انسان اپنے نامہ اعمال میں دیکھے تو خوش ہو جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کا ذکر کیا کہ انسان اس عمل کو کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ قیامت کے دن کی خوشی تو بڑی خوشی ہے۔ فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بہت بڑی خوشخبری ہے، واہ واہ ہے، کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ تو استغفار کی کثرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔